الرحمن الرحیم، اس وقت ہم لوگ شالیمار تھانے کے باہر کھڑے ہیں اپنی قیادت کے ساتھ۔ آج ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک بندہ کل اپنی سیلری کے لیے گیا ہے، جیسے کیپٹل ٹی وی جعلی ایفیڈیوٹ کے اوپر سائن کروا کے اپنے لوگوں کا حق مارتا ہے، مارنے کی کوشش اس نے کی ہے، لیکن ہم نے اسے روکا ہے۔ کل ہمارا ایک دوست وہاں گیا ہے اپنی سیلری مانگنے، اس کی 1,20,000 سیلری ہے، اور اس کے اوپر کیپٹل ٹی وی کی انتظامیہ نے کوئی وہاں کی ڈیوائس ہے اس کا چوری کا الزام لگا کے اسے تھریڈ کیا گیا، اسے حبس الجاء میں رکھا گیا، تقریباً یرغمال بنایا گیا اسے 3-4 گھنٹے۔ ہم لوگ وہاں پہ پہنچے اور ہم لوگوں نے جا کے ان سے جب مذاکرات کرنے کی کوشش کی، میں قائد صحافت افضل بٹ صاحب کی اس کے کال کے اوپر میں اور نیازی صاحب اور علی اعظم بخاری صاحب جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے آگے ہمیں بھی تھریڈ کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے پھر اپنے جو صدر ہیں مبارک زیب صاحب انہیں کال کی، صغیر چودھری صاحب ہیں، یہ باقی آپ سارے جو آپ کو فوٹیجز میں نظر آ رہے ہیں سارے لوگ وہاں پہ پہنچ گئے۔ ابھی ہم شالیمار تھانے کے اندر کھڑے ہیں۔ کیپٹل ٹی وی کے مالکان جو راتوں رات ٹرک بھر کے یہاں سے بھاگنے کی جو کوشش کر رہے تھے اسے ہم نے روکنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی پولیس کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا ہم نے اپلیکیشن دی ہے، کیا ہے، اس حوالے سے آپ کو پہلے صدر صاحب مبارک زیب صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اس کے بعد پھر دیگر فردن سب لوگوں سے بات کریں۔ صدر صاحب، یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے ابھی تک کہ کیا انویسٹیگیشن آپ کی کیا کہہ رہی ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو مالکان ہیں کیوں فرار ہونا چاہ رہے ہیں اور کتنے لوگوں کے متاثرین ہیں جو وہاں پہ ڈیوز ہیں، اور یہ کیا ماجرا کیا، تھوڑا سا تفصیل بتائیں ذرا۔ دیکھیے گردیجی صاحب، آپ اور ہمارے سارے RIUJ کی ٹیم کا آج ماشاءاللہ سب نے بھرپور انداز سے جو ہے اپنے دوست کے لیے وہ ٹائم پہ پہنچ گئے اور اس کو ریسکیو کرایا۔ جس طریقے سے ان بدماشوں نے ہمارے ان دوستوں کو اندر یرغمال کر کے رکھا ہوا تھا اور ایک جھوٹا مقدمہ بنا کے اور اس کو پریشرائز کر کے کہ آپ کا ہمارے پاس ایک الیکٹرانک ایویڈنس ہے، تو یہ سارا کچھ کر کے پریشر ڈال کے تاکہ وہ اس کو پریشرائز کر کے اور وہ کلیئرنس جو سرٹیفکیٹ ہے اس پہ سائن کر دے اور اسی طرح یہ معاملہ جو ہے یہی پہ دب جائیں۔ لیکن ہمارا جو ساتھی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی آج دبنگ قسم کا کام کیا اور وہ اس کے پریشر میں نہیں آیا، اور انہوں نے سب دوستوں کا میں ٹائم پہ جب اطلاع دی اور آپ پہنچ گئے، گردیجی صاحب اور باقی ساری دوست یہاں پہ پہنچ گئے۔ اور جب ہم پولیس اسٹیشن آ گئے تو وہاں پہ ہمارے صغیر چودھری صاحب آ گئے، باقی سارے دوست آ گئے، وہ خود ہی بتائیں گے۔ لیکن جو چیز ابھی تک جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ سارا جو ہے انہوں نے ایک فیک کیس بنایا ہے، ایک غلط کیس بنایا ہے، اور شیم کرنا چاہیے ان کو، اور انہوں نے یہ بنایا ہے کہ وہ ان کے پاس الیکٹرانک ایویڈنس۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پورے الیکٹرانک ایویڈنس میں یہ ہے کہ بندے کمرے میں جا رہے باہر نکل رہے ہیں۔ بھئی آپ اندر باہر جانے کے اوپر آپ کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ یعنی اس کو اس ڈیوائس کو اٹھاتے ہوئے یا بیگ میں ڈالتے ہوئے یہ بالکل ایویڈنس نہیں ہے۔ لیکن اس ادارے کا جو GM ہے تیمور صاحب وہ بضد ہے، وہ پولیس اسٹیشن توصیف صاحب بضد ہے، وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پریشر ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی مرضی کا یہاں پہ اپلیکیشن ڈلوانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے اسے یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پہ اپلیکیشنز بھی صغیر چودھری صاحب نے وہاں پہ اپلیکیشن بھی دی ہیں، لیکن وہ بضد ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پولیس والوں سے اپنی مرضی کا کوئی اپلیکیشن ڈلوائے۔ لیکن ہم اس وقت ہم نے اسے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ RIUJ اپنے دوستوں کے ساتھ کڑی رہے گی اور ہم کسی بھی کے پریشر میں نہیں آئیں گے۔ جی، یہ بڑی ایک افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پوری فوٹیجز جو ہم نے 1.5 گھنٹے کی فوٹیج ہے وہ ہم نے دیکھی ہے، لیکن اس کے اندر کسی بھی جگہ پہ یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ لڑکا ڈیوائس وہاں سے اٹھا رہا ہے، اپنے بیگ میں ڈال رہا ہے اور وہ لے کے جا رہا ہے۔ تمام تر جو ثبوت ہیں وہ انہی کے خلاف جا رہے ہیں جنہوں نے یہ الزامات عائد کیے ہیں، وہ جسٹ اس وجہ سے کہ اس کی سیلرنگ پینڈنگ ہے۔ اس وقت ہم صغیر چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ صغیر چودھری صاحب، آپ تو اسپیشلی بیٹ بھی آپ کی یہی ہے اور معاملے کی جو تحقیقات ہیں آپ نے تمام معاملہ دیکھا، تو کیا آپ کو ساری چیزوں سے لگ رہا ہے؟ شاہ صاحب شکریہ۔ جس طرح جناب صدر مبارک زیب صاحب نے اس کی تفصیل بتائی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں بڑے افسوس سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم سارے صحافی یہاں پر ایک کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تھانہ ہے اسلام آباد کا شالیمار، اور اس کے ابھی سامنے ہم نکل کے آ رہے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں بڑی اس چیز کی ایک حیرت ہوئی ہے۔ ایک الزام تو وہی پرانا ہے کہ برکت تنخواہ مانگے گا تو اس پہ چوری کا الزام لگا دو۔ ان لوگوں کو یہ شرم آنی چاہیے، اور اگر ان پہ کوئی تھوڑی سی شرم ہو تو ان کو ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک وہ NLE بندہ جس کی ماہانہ 30,000 تنخواہ ہے اور ان کے ذمے اس کے 1,20,000 روپے بقایا واجب الادا ہیں، اس نے اپنے پیسے مانگے تو انہوں نے کہا جی ہماری ڈیوائس چوری کر کے لے گیا۔ پہلے تو سب سے ان کو اس چیز پہ ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو مالک کہتے ہیں اور اتنی گھٹیا حرکت پہ اترے ہیں کہ ہمارے کولیگ پہ
جس نے اپنی تنخواہ کے لیے تذکرہ کیا، اپنا حق مانگا، اور اس پہ جو ہے وہ یہ اس طرح کے گنونے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ ان پہ چوری کا الزام. اور دوسرا یہ سپریم کورٹ سے کئی دفعہ بےعزت ہو کے آ چکے ہیں. سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ اپنا سامان بیچ کے ان لوگوں کے پیسے ادا کریں. اب ہم سب لوگ آئے، جناب صدر مبارک صاحب نے خصوصی طور پر مجھے بھی کال کی، شراز صاحب پہلے سے وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے بڑا آج مرد مجاہد کی طرح کام کیا کہ ان کو روکے رکھا. 3-4 بندے تھے اور ان کے ٹرک نہیں جانے دیے، اور وہاں پہ اور ٹرک ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے جو درخواست دی ہے اس میں ہم نے یہ موقف اپنایا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے جو کیپٹل میں کام کرنے والے میڈیا ورکرز اور صحافی ہیں، تقریباً کوئی 100 کے قریب لوگ ہیں جن کے کروڑوں روپے ان کی طرف واجب الادا ہیں، اور 6 ماہ کی تنخواہ ہے. ہمیں یہ تنخواہ دیے بغیر ہمارے دوستوں کو، ورکرز کو، یہ راتوں رات ٹرکوں میں سامان بھر کے یہاں سے چوری چھپے جو ہے وہ فرار ہونا چاہتے ہیں. ہم نے یہ درخواست دی. اور دوسرا جو ہمارے ساتھی تھے سلیم صاحب NLE، ہم نے ان کے حوالے سے جو درخواست دی کہ انہیں پہلے بلایا گیا دفتر میں، حالانکہ وہ دفتر چھوڑ چکے تھے، انہوں نے ان کو کام کے بہانے بلایا اور بلا کے ان کو گن پوائنٹ پر ادھر کمرے میں بند کر دیا. اب پولیس کی یہ دیکھیں، میں اب کیا الفاظ اس پولیس کے لیے استعمال کروں کہ یہ پولیس کیا رول ادا کرتی ہے کہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ادھر تنخواہ کے لیے رول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں 100 بندوں کی انہوں نے تنخواہ نہیں دی، ان کا کام روکیں. پولیس چوری پہ شروع ہوئی ہے. یار پولیس کو مطلب شرم آنی چاہیے کہ یہ بندے آئے کس لیے ہیں؟ کیا ہم چور ہیں؟ یہ سب جانتے ہیں کہ ہم تو ورکر ہیں، ہم سچائی کو سامنے لے کے آتے ہیں. اور وہ جو ایک گھٹیا قسم کی ویڈیو لے کے پھر رہے ہیں، وہ خود ہی اس ویڈیو میں جو ہے وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ وہ اس پہ کچھ ثابت نہیں کر سکتے. بہرحال ہم نے پرچے کے لیے درخواست دی ہے، ہم پرچے کروائیں گے. اور جو مالکان یہ سن لیں کہ ہم ان کو اس طرح بھاگنے نہیں دیں گے. یہ جتنا اپنا سامان لے کے جا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم لوگ خاموش ہیں اور اپنے جو ساتھی ہیں ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے. RIUJ یا نیشنل پریس کلب یا PFUJ جو ہے وہ خاموش رہے گی. اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری لاشوں سے گزار کے یہ سامان لے کے جائیں گے. ہم ان کو اس طرح جانے نہیں دیں گے. فائنانس سیکرٹری ہمارے ساتھ RIUJ کے اصغر چودھری صاحب بھی موجود ہیں، بلکہ پہلے کلب علی ہیں ہمارے ساتھ ڈان TV کے، بلکہ انہوں نے بھی مبارک زیب صاحب کے جیسے ہی ان سے رابطہ کیا تو وہ بھی فوراً اسی ٹائم اسپاٹ پہ پہنچ گئے تھے کیپٹل کے، اور وہاں سے ہمارے ساتھ یہاں ابھی شالیمار تھانے کے اندر کھڑے ہیں. کلب علی صاحب، تمام تر جو چیزیں ہیں دیکھنے کے بعد کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ پرانے زمانے کی طرح وہی ایک گھسا پیٹا چیز جو کہ فلمز میں لے کے ہر جگہ آتا ہے کہ کوئی شخص بھی کسی کو پھنسانا ہو، کوئی چھوٹا موٹا چوری کا الزام لگا دیں. یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا، لیکن یہ اب ایک اپنی وہ سیاڑا کا جو ہے گو گھانا ہے کیا مطلب، جو اس طرح کی مثالیں ہیں وہی ان کے ساتھ ہوا ہے. پوری فوٹیج دیکھی ہے میں نے پوری فوٹیج ان کی دھیان سے دیکھی، اور جو اسپاٹس جس کو یہ کہتے ہیں جہاں سے چوری ہوئی ہے اس کو 2-3 بار دیکھا. بات یہ ہے کہ جس نے ڈیٹیکٹ کیا چوری، اس سے تو پوچھے نا کہ آخرکار وہ اس کی وہ فوٹیج کدھر ہے جس نے پہ دیکھا. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ معاملہ کل کا ہے تو جب کل ایک چیز چلی گئی تھی، یہ ابھی پولیس اسٹیشن میں ان کی مینجمنٹ جو انتظامیہ ہے وہ پہنچ گئی ہے، تو کیا اگر اس طرح کی کوئی ایشو ریئل ہوتا تو یہ کل ہی ان کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ فوراً پولیس کو کال کر دیتے؟ آج جب ہم نے پولیس سے رابطہ کیا، ہمارے بندے کو انہوں نے یرغمال بنا کے رکھا، اس کے بعد ان کو پولیس اسٹیشن یاد آیا. اس کے علاوہ ہر آفس میں چیزیں کھو جاتی ہیں، کچھ چوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ مس پلیس بھی ہو جاتی ہیں. انہوں نے اپنے باقی کسی اسٹاف سے کیوں نہیں پوچھا؟ اگر ایک ان کا کوئی ایپل کا چھوٹا کمپیوٹر ہے جو کہ مس پلیس ہوا ہے، اگر یہ ذرا سا بھی جینوئن کیس ہوتا تو وہاں کسی سے نہیں پوچھا گیا، نہ کسی اور سے کوئی انکوائری بیسک کی گئی. صرف یہ اس لیے 2 نمبر بات ہے. انہوں نے کہا جب یہ معاملہ بگڑ گیا، پہلے اس سے وہ سائن وائن کروا رہے تھے کہ تمہارے ڈیوز کلیئر ہو گئے، وہ کچھ نہیں ہو پایا، پریشرائز کروا رہے تھے اسے. جب یہ ہم لوگ آ گئے، معاملہ بگڑ گیا، تو اب آ گئے کہ جی چوری کی ہے، جو روایتی طور پہ ٹریڈیشنل طریقہ ہے. لیکن اب انشاءاللہ چونکہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ فوٹیج کو اپنا ایویڈنس شو کیا ہے. چونکہ فوٹیج کے اندر ایسا کچھ ہے نہیں، تو ان کا موسٹ پروبلی اگر نظام ٹھیک رہا تو یہ فیل ہوں گے اور انہی کے اگینسٹ پرچہ ہونا چاہیے، ایک اللیگل ڈیٹینشن. اچھا، اس میں ایک چیز تھوڑی سی میں واضح کرتا چلوں جی کہ ایک تو انہوں نے کل کوئی اپلیکیشن نہیں دی، آج اس کو بلایا تو یہ شخص آ گیا. جس نے چوری کی ہوتی ہے اس کے دل میں بھی چور ہوتا ہے، وہ نہیں آتا. اور پھر انہوں نے غیر قانونی طور پر 4-5 گھنٹے اسے روکے رکھا. 1.5 گھنٹے تقریباً میں، گردیزی صاحب اور علی اعظم صاحب جو ہیں، ہم گیٹ پر رہے کہ ہم ان سے، پریس کلب نے ہمیں بھیجا کہ مذاکرات کریں، اور اگر ہمارا بندہ گلٹی ہے تو پھر منت سماجت سے یا ان کا نقصان پورا کر کے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہم آئے. لیکن 1.5 گھنٹے تک وہ شخص اندر بیٹھ کے اس کو دھمکاتا رہا.
بلکہ ہمارے یہاں ایک دنیال صاحب ہیں، اس کو بلوایا اس نے اندر اور اس کو بھی کہا کہ میں فوج بلا لو تو فلاں بلا لو. پھر ہم نے مطلب ایز اے کرائم رپورٹر پولیس 15 ہر چیز کال کی اور اپنا بندہ تو نکالا، لیکن یہ ایک جینون طریقے سے ایک فیک قسم کی چیز ہے جی. یہ اسکر چودھری صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جو دیکھیں میں تو اسے تذلیل سمجھ رہا ہوں کہ میرے ایک میڈیا ورکر کے اوپر یہ الزام لگایا جائے کہ وہ چوری اس نے کی ہے جو اپنا حق مانگ رہا ہے. اصل چور اگر دیکھا جائے تو وہ تو ڈاکٹر باسط ہے جو کروڑوں روپے چوری کر چکا ہے، اس قوم کے بھی چوری کر چکا ہے اور میڈیا ورکر کے بھی کروڑوں روپے کھا چکا ہے. ذرا آپ اس لسٹ کو دیکھیں نا، کتنے پیسے اس نے دینے ہیں میڈیا ورکر کے. 6 مہینے کی آپ نے تنخواہ دینی ہے اور آپ اس کے اوپر 30,000 کی ڈیوائس کے چوری کا الزام لگاتے ہیں. شرم آنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں اس چوری والے معاملے کو. یہ ہمارا پولیس یہ میٹر سالو کرے، کیس رجسٹرڈ کرے. ہمیں جو کرنا ہے وہ مالکان کو لگام ڈالنی ہے. اب یہ چیزیں برداشت نہیں ہوگی کہ میرے گھر کا چولہا بھی بجھا رہے اور میری تذلیل بھی ہو، میرے بچوں کو دودھ نہ مل سکے، میرے بچوں کو آٹا نہ مل سکے اور میری تذلیل بھی ہو. یہ ایک میڈیا ورکر کی تذلیل نہیں ہے، یہ پوری کمیونٹی کی تذلیل ہے اور پوری کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ نکلے باہر اور ایک ڈاکٹر باسط اور کیپٹل کو نشان عبرت بنائے تاکہ دوسرے میڈیا مالکان کو بھی پتہ چلے کہ جب ہم یہ چیز اٹھائیں گے تو میڈیا ورکر اپنی تذلیل برداشت نہیں کر شاہ صاحب شارٹلی چلیں، اگر صدر صاحب اپنا لائے عمل بتائیں گے. شارٹلی بتائیے گا کیا معاملات ہیں، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ معاملات آپ سب ہمارے دوست ساتھی تھے جو آپ کے سامنے ہوا، لیکن میں لاسٹ میں ایک میری اپیل ہے وہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں سچ ٹی وی سے. سچ ٹی وی کی ٹیم جو اس کے ساتھ وہاں سے آئی اور اسے بٹھا کے انہوں نے ویژول دیکھے تو وہ اسے بٹھا کے واپس چلے گئے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ انہیں سٹینڈ لینا چاہیے تھا اور انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب والا ہم نے جو ویڈیو دیکھی ہے اس کے اندر یہ بندہ گلٹی نہیں ہے. اگر وہ گلٹی نہیں ہے تو ہم اپنا بندہ آپ کو کبھی نہیں دے سکتے. تو انہوں نے یہ بندہ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا، نہ کہ وہ ساتھ بٹھا دیا اور بعد میں 4 گھنٹے اس کو وہ ہراس کرتے رہے، دھمکاتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے. یہ بہت ظلم کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اپنا امپلائیز ہے تو اس کے لیے سٹینڈ کرنا چاہیے اور اپنے امپلائیز کو بیک اپ کرنا چاہیے ہر صورت میں. ٹھیک ہو صدر صاحب، کیا لائے عمل ہے اگلا؟ کیا مشاورت سے صبح اعلان کریں. میرے خیال میں اب ہوگا یہ کہ وہ اندر پولیس اسٹیشن میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایس ایچ او کے ساتھ، اور جو ڈی ایس پی کو خصوصی طور پہ بھیجا گیا ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ڈی ایس پی صاحب کیا ان کے لیے کوئی معاملات بنا رہے ہیں یا اس کو کے لیے وہ کرتے ہیں. لیکن خیر پولیس ملی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ نہیں ملی ہوئی ہے. لیکن سگی چوری صاحب ان چیزوں کو بہتر طریقے سے اس کو جانتے بھی ہیں اور اس کو اور ہمارے جو سیکرٹری ہے نیشنل پریس کلب کے شکیل انجم صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ اپلیکیشن دے دیں اور کل انشاءاللہ اس کو کریں گے. تو کل ہم پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کا لائحہ عمل ہم بنائیں گے کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو یہ بات کلیئر ہے کہ اب ہم نے یہ کیپٹل ٹی وی میں جو انہوں نے یہ ظلم کیا ہے ہمارے دوست کے اوپر، جو انہوں نے یہ الزام لگایا ہے، پہلے تو یہ الزام کے لوگ معافی مانگیں، پبلک اپولوجی کریں گے. یہ سب سے پہلا ڈیمانڈ ہوگا ان سے. دوسری بات یہ ہوگی کہ ہمارے جو دوستوں کی تنخواہیں پہلے یہ لوگ وہ تنخواہیں کلیئر کریں گے، اس کے بعد ہم اس کو سامان لاہور شفٹ کرنے دیں گے اور اس کو جانے دیں گے. اور میں اپنے تمام دوستوں کو یہ اپیل کروں گا، اپنے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کل ہمارے کال کا انتظار کریں. انشاءاللہ ہم کوئی ڈیسائسو ایکشن جو انشاءاللہ کل مشاورت سے کریں گے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ جی. صدر صاحب نے آخر یہ وہ بھائی ہیں، بھائی کو آپ کا مختصراً بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جن کے اوپر یہ الزام لگا، جن کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے وہاں پہ افسر بجا میں رکھا گیا. ان کو بلیک میل کرتے رہے اور ان کے اوپر ان کا صرف جرم یہ تھا کہ وہ اپنی سیلری لینے اس سے پہلے دن گئے اور سیلری کے لیے ان کو جعلی ایفیڈیوٹ سامنے پیش کیا گیا. اور یہ بڑی ایک ان کی گھٹیا حرکت ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے. اور تمام جو جتنے بھی متاثرین ہیں، جن کی کئی لوگوں کی اپلیکیشن ہم نے RIUJ کے تھرو سپریم کورٹ تک بھی گئی ہیں، لیکن اب انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کو صبح تک ہم حل کر لیں گے. بہت شکریہ.